سخت ہوتا ہے، تلہ زینبیہ سے بھائی کا لاشا دیکھنا کتنا سخت ہوتا ہے۔ کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آج میں نے فضائل کم کیے اس لیے کہ میں مصائب پورے پڑھ سکوں، ٹھیک ہے، کیونکہ دو طریقے سے ہو سکتا تھا، یا فضائل کم کر دیتا یا مصائب کم کر دیتا۔ میرا جی نے چاہا کہ فرش اعضاء پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور محرم کی آج 30 تاریخ گزر چکی ہے اور میں مصائب کم کر دوں، اس لیے مصائب میں چاہتا ہوں کہ پورے پڑھوں۔ تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے گا 1 منٹ کے لیے۔ جزاک اللہ۔ لہذا سید کونین کا پرسہ دینا ہے نا۔ کل میں نے بی بی کے مصائب پڑھے ہیں۔ جب آپ اپنی عظمت کو پہچانیے گا، قیامت میں جب صدا آئے گی نا کہ اے سیدہ آج آپ جس کی چاہیں گی شفاعت فرمائیں گے، تب احترام سیدہ سمجھ میں آئے گا۔ بلکہ روایت میں ہے کہ ایک بی بی کا چاہنے والا، یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، مومن ہو لیکن گناہگار، اس کے نصیب میں جہنم لکھ دی جائے گی اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، بھیجا جا رہا ہوگا اسے، اور سیدہ فریاد کریں گی کہ اے پروردگار کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور صدائے پروردگار آئے گی کہ اے سیدہ ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے آپ کی عظمت مکمل واضح ہو تاکہ اہل محشر سمجھ سکیں کہ اس کے نصیب میں جہنم لکھ دی گئی تھی اور فقط آپ کی شفاعت کے صدقے میں اسے آتش جہنم سے رہائی نصیب ہوئی ہے، آپ کی عظمت واضح ہو۔ یہ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کا احترام جی۔ بس زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، اس سے میں بڑھ کے کیا بات کی گزارش کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح سیدہ اس احترام کی منزل پر کہاں کہاں مدینہ سے ساتھ ساتھ چلی۔ کل 2 محرم کی تاریخ گزر گئی، جیسے ہی حسین کا قافلہ کربلا پہنچا تھا، حسین نے کہا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہ مولا ماریا نام ہے، غازریہ نام ہے، شت الفرات نام ہے۔ کہ اچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا آیا، کہا کہ مولا کربلا نام ہے۔ کہا ذا ارض کربن و بلا، یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے۔ یہ کہہ کر امام اپنے ذوالجناح سے اتر گئے کہ عباس یہیں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ خیمے لگانے کا اہتمام ہو گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ نے طلب فرمایا، اے بھیا حسین یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا؟ اس لیے کہ جب سے ہم یہاں رکے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ اے زینب یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے۔ سیدہ ساتھ ساتھ تشریف لائی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو نافع بن ہلال کی بھی روایت ہے شب عاشور کی کہ امام حسین ایک طرف تشریف لے جا رہے تھے، نافع کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہیں رات کی تاریکی میں دشمن حملہ نہ کر دے، لہذا میں پیچھے پیچھے آ گیا، اور مولا نے آگے جا کر کہا کہ اے نافع کیوں ہمارے ساتھ پیچھے ہو، آ جاؤ ہمارے ساتھ میں، اور پھر بتانا شروع کیا کہ اے نافع دیکھو یہاں پر علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی، یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہاں میرا حبیب مارا جائے گا، یہاں مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوگی۔ بہت نشیب میں اندر تشریف لے گئے۔ نافع نے کہا مولا ایسا لگا جیسے کچھ جگہ کو صاف کر کے گیا ہو۔ کہ اے نافع یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا مولا زمین کربلا پر گرے گا، میری ماں فاطمہ زہرا مدینہ سے تشریف لائی ہے۔ میرے حسین کو کنکر نہ لگنے پائے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی کنکر تو آپ نے صاف کر دیے تھے لیکن حسین کا جنازہ تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ جزاک اللہ جی۔ مجھے کچھ مصائب پڑھنے ہیں اور مجھے اختتام تک جانا ہے، مجھے طفلان مسلم تک جانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا جی۔ میں چاہتا ہوں 2 معصوم بچوں کا بھی ضرور ذکر ہو، کم ذکر ہوتا ہے ان کا، اس لیے میں چاہتا ہوں ذکر ہو، لیکن پہلے یہ سن لیجیے گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے اہتمام یوں فرمایا، آپ بنی اسد والوں سے کہا کہ دیکھو وعدہ یہ کر لو کہ تم ہمارے لاشوں کو دفنا دو گے۔ مردوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو ہم یہاں پر رہیں گے، یزیدی فوج چلی جائے گی، ہمارے لاشیں بکھرے ہوں گے، تم ہم سے وعدہ کر لو تم ہمارے لاشوں کو دفناؤ گے۔ اس کے بعد عورتوں کو بلایا۔ میں نے بزرگ علماء سے جملہ سنا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کبریٰ کا بھائی ہوں، تم مستورات ہو، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں لاشیں دفن نہ کریں تو دیکھو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچوں کو بلا کر کہا، عجیب جملہ کہا، میرا کلیجہ کٹ جاتا ہے کہ پیارے بچوں میں سکینہ کا باپ
میں علی اصغر کا باپ. اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو دیکھو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا. لہذا 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ نکلا تھا, اور بنی اسد کا قبیلہ نکل کر ہم نے اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا ہمیں لاشوں کو دفنانا ہے, لیکن کسی لاش کی پہچان نہیں ہو پا رہی, اس لیے کہ لاش کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی ہے جیسے کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا تھا. خدا کو کربلا لے کر جائے, آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر باہر آتا ہے اور کہتا ہے اے مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا. حسین کی پائنتی سیدھی جانب گنج شہیداں آج بھی موجود ہے. ابھی پہلا بے نام و نشان لاشا دفن ہونا چاہتا تھا کہ امام تشریف لائے نہ. کون امام؟ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی, ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو. مولانا ساجد حسن صاحب سے میں نے اس روایت کو جب سنا تو انہوں نے یہ پڑھا کہ وہ مسافر جو آ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں. اس مسافر نے بتایا آ کر کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے, تم نہیں پہچان سکتے میں بتاتا ہوں. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا, یہ ابن یزید ریائی کا لاشا ہے, یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے, یہ مسلم ابن اسجا کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے باما. تھوڑا سا صداؤں کو اور بلند کر لیجئے گا, اب تو تاریخیں اور گزرتی چلی جا رہی ہیں, ایک ایک کر کے دن گزرتے چلے جائیں گے. دفتن ایسا لگے گا کہ جیسے شب عاشور آ گئی. ارے کل تو محرم کا چاند دیکھا تھا, ارے اب شب لہذا نہیں پتا کون زندہ رہے گا, کون پھر سے غم حسین پہ آ سکے گا, کون فرش عزا پہ آ سکے گا. ایک ایک مجلس کو غنیمت سمجھتے جائیں. جو رو سکتا ہے وہ روتا جائے, جو یا حسین کہہ سکتا ہے یا حسین کہتا جائے, جو ماتم کر سکتا ہے ماتم کرتا جائے. اگر رونا نہ ہو سکے تو کم از کم رونے جیسی شکل بناتے جاؤ اور کہتے جاؤ اے سیدہ آپ کے بچے کا ماتم کرنے کے لیے ہم فرش عزا پر ہیں. آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے, کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پر. یہ میرے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہے. پھر پوچھا یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. آخری ایک لاشا رہ گیا. آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے. میرے مولا بیٹھ گئے, کہا ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا. اللہ جانے حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے. کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ میری جانب دیکھنا میں سمجھاؤں. امام نے اپنی انگشتری اتاری, کہ یہ نگینہ دیکھ رہا ہے, اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر. صحیح اور سالم نہیں بچا تھا. ایک حسین کو لحد میں اتارا, لحد پر جملہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا. سارے لاشیں دفن ہو گئے. بنی اسد کا قبیلہ جانے لگا, کہ نہیں ابھی وعدہ پورا کرتے جاؤ. کہ مولا سارے لاشیں دفن ہو گئے, کہ نہیں ایک لاشا باقی رہ گیا. تمہیں غازی کا صدقہ. کہ چلو فرات کے کنارے عباس کا لاشا. عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ ایک ساتھ دفنایا جا سکے. مولا نے گلیم کو منگوایا, ایک موٹی چادر کو منگوایا, لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا. مولا لحد میں اتر گئے کہ کوئی قریب نہ آنے پائے, سب دور ہو جائے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, مجھے ڈر ہوا امام غش نہ گا گئے ہو. اب جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا عجیب منظر ہے. میرے بیمار امام کا سر اپنے چچا کے سینے پر موجود تھا, اور کہتے جاتے تھے اے میرے غیرت مند چچا, ماتم کرنا. آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتانا. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد کوفے کا بازار ہے. یہ جملے سن لیے, جزاک اللہ, آپ نے مجلس سن لی.
مجلس اپنی معراج پر الحمدللہ پہنچ گئی، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ میں نے وعدہ کیا تھا میں طفلان مسلم تک جاؤں گا، 2 جملے سن لو بس، تاکہ اس بی بی ان کی جو ماں ہے ان کا دل راضی ہو جائے، کیونکہ وہ کربلا میں نہیں تھے نا۔ اچھا یہ لاشیں تو دفنا دیے گئے، اسی لیے طفلان مسلم وہ مظلوم ہے، کربلا میں جو شہید گرتا تھا نا حسین پہنچ جاتے تھے۔ یہ جو 2 معصوم بچے تھے نا، جتنے ایک کا نام محمد ہے، ایک کا ابراہیم ہے، 9 اور 11 برس کے بچے ہیں۔ آپ سن سکو گے زیارت کا جملہ کیا ہے؟ خدا آپ کو لے جائے مسیب ان 2 بچوں کی زیارت پر، ان کا جملہ کیا ہے زیارت کا؟ السلام علی الذبیحین من نسل اسماعیل، سلام ان 2 بچوں پر جو نسل اسماعیل میں سے تھے، جن دونوں کو ذبح کر دیا گیا۔ حارث نے ان 2 بچوں کو جب سے اپنے گھر میں پتا چلا کہ یہ 2 بچے موجود ہیں، روایت میں ہے کہ بالوں سے گھسیٹ کر دالان میں لے آیا۔ کربلا میں مصائب کی تکرار ہو رہی تھی، سکینہ حسین کی یتیمہ تماچے کھاتی رہی نا، یہ جو 2 مسلم کے یتیم تھے انہیں بالوں سے گھسیٹ کر لے آیا اور ستون سے باندھ دیا۔ اگلی صبح کو لے کر گیا فرات کے قریب، کہا میں تمہیں قتل کروں گا، اتنے زیادہ مجھے انعام دے گا۔ کہا کتنا انعام دے گا؟ 2000 درہم انعام ہے نا، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں مدینہ لے چل، ہم تجھے 2000 درہم دلوائیں گے۔ تو کہا نہیں میں مدینہ نہیں جاؤں گا۔ آپ جملہ سنو گے، سیدو مجھے معاف کرنا، بہت سخت جملہ ہے، مجھے اگر کوئی سمجھ سکے تو بہت سخت جملہ ہے، یہ بچے کتنے مظلوم ہوں گے۔ کہ اچھا تو مدینہ نہیں جانا چاہتا، ایسا کر ہمیں بازار میں لے جا، غلاموں کی طرح بیچ دے۔ آئے مسلم ابن اخی، کہا نہیں میں تمہارا سر ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ کہا اچھا تربیت کا سر تھا، میں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ دیکھو جو حسینی ہو بے نمازی نہیں ہو سکتا، بار بار نماز ہے حسین کے ذکر میں، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب اللہ اکبر اللہ اکبر، حکم ہے نا، شریعت کا حکم ہے، کسی جانور کو بھی ذبح کرو تو اس کے ہم جنس کو سامنے نہ رکھا کرو۔ ارے 2 بھائی ایک دوسرے کے ساتھ، پہلے کو شہید کرنا چاہتا تھا، دوسرا آگے آ جاتا تھا، چھوٹے کو شہید کرنا چاہتا تھا، بڑے نے کہا نہیں پہلے مجھے مار دے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر۔ ارے بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر۔ ایک کا سر تن سے جدا کیا، ماتم کرتے رہنا، بی بی رقیہ کا برسہ دینا ہے۔ جانتے ہو نا یہ 2 بچے ام البنین کے نواسے ہیں، روز کہتے نا فاطمہ زہرا برسہ قبول کرے، آج میں کہہ رہا ہے بی بی ام البنین اپنے نواسوں کا برسہ قبول کرے، اے مولا عباس اپنے بھانجوں کا برسہ قبول کرے۔ دونوں کے سر تن سے جدا کیے، ان کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، فرات کو لاش سپرد کر دی۔ 2 سروں کو لیا، اب سنیے گا جملہ، 2 سروں کو لیا، ابن زیاد کے پاس آیا۔ ابن زیاد جیسا ظالم اور شقی انسان اپنے مقام سے اٹھا، نیچے بیٹھ گیا، کہ شخص تجھے رحم نہیں آیا ان 2 معصوم بچوں پر؟ یہ چاند سے بچے ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں جو ابن زیاد کی نگاہ میں چاند سے ہوں، وہ ماں رقیہ کی نگاہ لہذا جب بی بی رقیہ کوفہ میں داخل ہوئی، دیکھا مسلم ابن عقیل کا لاشا دارالامارہ پر ہے، کہا اے والی، شاید سجاد سے پوچھا ہو، بیٹا سجاد کیا کوفہ میں لاشوں کو دفنایا نہیں گیا تھے؟ کہا اے والی میں شکوہ نہیں کرتی، میرے سر پر چادر نہیں، اس لیے کہ چادر تو زینب کے سر پر بھی نہیں ہے، چادر تو کلثوم کے سر پر بھی نہیں ہے، والی بتا دیجئے میرے 2 بچے کہاں ہیں؟ گویا لاش مسلم سے آواز آئی ہو، ایک حسین کے علی اکبر پر قربان، دوسرا حسین کے علی اصغر پر قربان۔